اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، آپ جتنی بھی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ جتنی بھی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی تمام مصیبتوں کا چھٹکارا آج کی اس ویڈیو، آج کے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ دوستو، یقیناً ایک ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے آئے اور کہا کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بھائی میرا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسی دعا بتا دے۔ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ حضرت کوئی لازمی کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس کو میں کروں تو میں اتنا تو میں نہیں کہتا نا کہ بھئی اب کروڑ پتی کھربوں اربوں، لیکن میرا رب عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام مخلوق کا پالنے والا رب ہے، وہ تمام مخلوق کا خالق ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس شخص کو ہم نے یہ نایاب، عمدہ اور مجرب وظیفہ بتایا۔ یقین جانے 1 ہفتے کے بعد آج صبح اس کی کال آئی کہ حضرت یقیناً میرا کاروبار دوبارہ چل گیا۔ میں نے وہ والی گاڑی جو میں نے اتنا غریب ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی، بنگلہ، مکان، اپنا کاروبار سب کچھ بیچ دیا تھا، اتنا غریب، اتنا اس پہ قرض ہو گیا تھا۔ لیکن آج صبح اس نے دوبارہ کال کی کہ حضرت میں نے دوبارہ وہ گاڑی، دوبارہ وہ اپنا کاروبار لے لیا۔ تو محترم ناظرین اکرام، خود آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وظیفہ کتنا مجرب ہے، مگر شرط ایک ہے کہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس نایاب اور عمدہ مجرب وظیفہ کو کرنا ہے۔ دوستو، ہم آپ سے اس بات کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس نایاب تسبیح کو کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا اخلاص نہیں ہوگا، آپ کا خلوص نہیں ہوگا اور آپ کا دھیان نہیں ہوگا، آپ کا اپنے رب پہ یقین نہیں ہوگا، پختہ یقین، اس وقت تک آپ ان وظیفوں سے فائدہ نہیں لے سکتے، آپ کے ہاں یہ وظیفہ رد ہوگا۔ لیکن جب آپ کو یقین، اپنے رب پہ پختہ یقین ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، یقیناً 100% گارنٹی کے ساتھ میرا رب مجھے وہ عطا کرے گا جو اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ تو ہماری بھی دعا ہے جو شخص اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو جیسے ہم آپ کو بتائیں گے اس طرح پڑھ لے، تو یقین جانے میرا رب آپ کو عطا کرے، وہ کچھ عطا کرے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے سب سے پہلے بلا ٹائم ویسٹ کیے آج کے اس وظیفے کو سننا ہے، لیکن ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ کیا شرط ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے؟ اب اینڈ تک کیوں واچ کرنا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، آپ نے اینڈ تک اس لیے واچ کرنا ہے کہ وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے ہر ویڈیو کے اندر کچھ نہ کچھ اہم مسائل شیئر کرتے ہیں، اور وہ اہم مسائل شیئر کرتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کے وظائف 100% گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر آپ ان وظائف کو سمجھ نہیں پائیں گے، اگر آپ ان مسائل کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو پھر آپ وہ غلطی روزانہ کریں گے، روزانہ مار کھائیں گے، روزانہ آپ کے وظائف قبول نہیں ہوں گے۔ اب بعض لوگوں کے یہ بھی شکوے آتے ہیں، حضرت ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم راتوں کو قیام کر کر کے تھک گئے ہیں، مگر نہ ہمارا وظائف قبول ہوا، نہ ہماری دعائیں قبول ہوئیں، نہ ہمارے راتوں کو قیام قبول ہوئے۔
تو محترم ناظرین کرام، آپ کے وظائف کیسے اثر کریں کہ آپ ان اہم مسائل کو سن نہیں پاتے؟ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ بلا ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں آج کا اس نایاب مجرب اور آزمودہ وظیفہ۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا، اور صدقہ دینا کس کو ہے، اور صدقہ دینا کتنا ہے اور کیوں دینا ہے؟ محترم سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں نا، تو یقیناً اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا سیدھا میرے رب کے عرش پہ جاتی ہے، اور میرا رب جاننے کے باوجود بھی ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، اے رحیم مولا، اے کریم مولا، اے دونوں جہانوں کے رب، اے وحدہ لا شریک مولا، یہ دعا کہہ رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص نے کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کی مدد کی، اور اس فقیر کے دل سے اس شخص کے لیے دعا نکلی کہ مولا، اس بندے کی تو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا اس بندے کی تو تمام مصیبتوں کو حل کر دے۔ تو پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، کیا یہ مجھ سے زیادہ سخی بنتا ہے؟ کیا اس نے میرے سے زیادہ عطا کیا ہوگا؟ نہیں، لیکن میں اس شخص کو اتنا عطا کروں گا کہ وہ سنبھال نہیں سکے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اتنا رزق، ایسی مشکلات حل، ایسی مصیبتیں حل، یہ کیسے؟ اس کے وہم و اس کا ذہن ہی مانیں گے نہیں کہ بھائی اتنا مال کیسے آ گیا۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے اللہ کے حضور غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دے دینا ہے۔ اب بھائی صدقہ دینا کتنا ہے؟ تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے اور 1 آنے کی بھی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نے اس 1 روپے کو بنا اخلاص کے ساتھ دینا ہے۔ آپ نے اس نیت سے دینا ہے کہ میرے اس مال سے کسی غریب اور کسی مسافر، کسی مشکل والے شخص کی زندگی بدل جائے اور اس کی کچھ مدد ہو جائے۔ یقین جانے میرا رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر 1 کھجور کا دانہ بھی خلاص نیت کے ساتھ دینا، میں اس کو احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب، آپ اندازہ خود لگائیں کہ اے رب کریم مولا، ہم سب کو تو اپنے نیک بندوں میں شمار کر، اور ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو محترم سامعین کرام، اس کے بعد ایک سخت وعید بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے، اربوں روپے اور کھربوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی افطاریاں کرواتے ہیں، مگر وہ اس نیت سے کرواتے ہیں لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، اور وہ اپنا نام بنانے کے لیے بڑی بڑی افطاریاں کرواتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی کراؤ، مگر اپنا نام بنانے کے لیے، دکھاوے کی نسبت سے نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے کہ اس کا نام بن جائے، وہ اگر لاکھوں روپے بھی وہ اگر احد کے پہاڑوں جتنا احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مگر اس کا وہ سونا چاندی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ دکھاوے کے ساتھ وہ صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو اور میرے اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص احد کے پہاڑ جتنا
سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دکھاوے کی نسبت سے خرچ کرے، قیامت کے روز میں اسے دردناک عذاب دوں گا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے بالکل ایک کھجور کا دانہ بھی اخلاص نیت کے ساتھ دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ بھائی صدقہ دینے سے کیا ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، صدقہ دینے سے آپ پہ جو مشکلات آنے والی ہیں، فیوچر میں آپ پہ جو بھی ٹینشن آنے والی ہے، جو بھی مصیبت آنے والی ہے، وہ تمام بلائیں ٹل جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ نایاب تسبیح، وہ مجرب تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اب یہ نایاب تسبیح استغفر اللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، آپ نے اسے 313 تو ویسے پڑھنا ہے، مطلب یہ تو اس کا اتنی میعاد ہے، لیکن آپ زیادہ پڑھیں تو بیسٹ ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ میرا رب آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا، مگر یہ بات آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو ثواب کے نیت سے صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔